ایک تھی ایزابیل جو بہت ہی قابل درزن تھی اور کاؤنٹی کے کنٹرول میں کسی علاقے میں درزی کا کام کرتی تھی۔ ایزابیل سلائی میں ایک سچی فنکار تھی، ہر سلائی کو تفصیل سے بیان کرتی اور بہت سے گاہکوں کو اس کا کام پسند آتا۔ تاہم ایزابیل بہت غیر حقیقی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے درزن نہیں بننا چاہتی تھی اور ہمیشہ خواب دیکھتی کہ وہ ہر ایک کے لیے خوبصورت بن جائے گی۔ ایزابیل، ارے ایزابیل، تم کیا خواب دیکھ رہی ہو؟ خیر، کوئی ہمیں خواب دیکھنے سے منع تو نہیں کر سکتا نا۔ ٹھیک ہے، بدقسمتی سے اگر یہ سچ تھا تو کتنا حیرت انگیز تھا۔ تمہیں خیالوں کی دنیا سے نکالنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز ہے۔ یہ کاؤنٹس کا کوٹ ہے، اس کوٹ کو ٹھیک کرو۔ یہ کاؤنٹس نے خود بھیجے تمہارے لیے۔ یہ پہلا موقع ہے جب میں اتنے لگژری کوٹ کو چھو سکتی ہوں۔ حیرت انگیز، مجھے یہ پہن کے دیکھنا چاہیے، ایک بار میں کیا ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں یہاں کام کرتی رہی تو میں ہمیشہ کے لیے صرف ایک عام سی درزن رہوں گی، یا میں اس کوٹ کو چوری کروں اور اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے دارالحکومت میں جا کر یہ ظاہر کروں کہ میں کاؤنٹی ہوں۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ یہ بہت بہتر ہے، میں تو حقیقی اشرافیہ کی طرح لگتی ہوں۔ اگر میں دارالحکومت جاتی ہوں تو پھر یہ عوام نہیں جانتی کہ میں کون ہوں۔ وہ سب خوش ہوں گے اور ایک حقیقی اشرافیہ کی طرح میرے سامنے جھکیں گے۔ ہائے، کیا آپ جانتی ہیں کہ یہاں سے دارالحکومت کتنا دور ہے؟ ہاں، میں جانتی ہوں، اسی راستے پہ چلتی رہیں، ابھی ایک دن سے زیادہ سفر باقی ہے۔ ویسے تم کون ہو؟ میرا نام مولی ہے، میں قریب کے علاقے کے کاؤنٹ کی بیٹی ہوں، اور میرے بابا نے مرنے سے پہلے مجھے دارالحکومت جانے کا کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ لڑکی بڑی امیر اور خوبصورت ہے، مجھے اس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے۔ اور میں ہوں ایزابیل، یعنی سرزمین کی کاؤنٹی کی بیٹی، میں بھی دارالحکومت کی طرف ہی جا رہی ہوں۔ زبردست، اگر ہم ایک ہی سڑک پر ہیں تو آؤ دوست بنتے ہیں اور اکٹھے دارالحکومت چلتے ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ میں تو صرف اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے ایڈونچر کی خاطر دارالحکومت میں آئی ہوں، اور تم؟ ہم پہلے سے قریبی دوست ہیں، لہٰذا میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ دراصل میں محل میں اپنے اصلی والد یعنی اس بادشاہی کے بادشاہ کو ڈھونڈنے آئی ہوں۔ لیکن تم تو کہہ رہی ہو کہ تم تو بچپن سے کاؤنٹ کے ساتھ رہی ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کاؤنٹ نے مجھے پالا ہے، لیکن انہوں نے صرف مجھے گود لیا تھا۔ انہوں نے مرنے سے پہلے مجھے سارا سچ بتایا تھا۔ معلوم ہوا کہ 20 سال پہلے جب مولی ابھی پیدا ہوئی تھی، بادشاہ اور ملکہ بہت خوش تھے۔ لیکن بادشاہ کی ایک دوست جو خدا رسیدہ تھی، وہ آئی اور اس نے پیش گوئی کی، اگر مولی محل میں رہتی ہے تو مولی بادشاہی کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ بادشاہ کو شہزادی کو محل سے باہر بھیجنا چاہیے جب تک مولی بڑی نہ ہو جائے، تب وہ یہاں واپس آ سکتی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس بچی کو دیکھ بھال اور پرورش کرنے کے لیے ایک بہت ہی پرانے اور قابل اعتماد کاؤنٹ کے حوالے کر دیا۔ اس بادشاہ نے اس سے عہد لیا اور مولی کے لیے ایک چمکتا ہوا ہار دیا جو مولی نے گلے میں پہنا ہوا تھا۔ تو اس وقت سے جوانی تک میرے گود لینے والے والد نے میری پرورش کی، لیکن بدقسمتی سے وہ جلدی انتقال کر گئے، اور مجھے اس سب کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ تو مولی ایک آوارہ شہزادی ہے، مرے ہوئے کاؤنٹ کے علاوہ کوئی بھی اسے نہیں جانتا۔ اگر میں اس کے ہار کو چوری کرتی ہوں تو میں اپنا خواب پورا کرنے کے لیے شہزادی مولی ہونے کا بہانہ کر کے محل میں جا سکتی ہوں۔ اچھا، تو اب میں سمجھی۔ ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، تم تھوڑی دیر آرام کرو، میں ارد گرد نظر رکھتی ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا، تو تم یہاں ہو مولی کے عہد والے ہار؟ زبردست، اب اس ہار کے ساتھ میں شہزادی مولی بن جاؤں گی۔ مجھے اب دارالحکومت جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے اچھی طرح سے سو لیا۔ ارے
ये एज़ेबेल कहाँ है? मेरा मोती का हार कहाँ गया? एज़ेबेल, अरे एज़ेबेल, एज़ेबेल चली गई। उसने मेरा हार चोरी कर लिया होगा। क्या वो मेरे वालिदैन को धोखा देने के लिए महल में गई होगी? मुझे अभी उसे रोकना है। ओ, ये मौली के अहद का पर्दहार है। हमारी बेटी। सिर्फ मेरा मरहूम वफादार दोस्त काउंट ही इन चीजों के बारे में जानता था। ठीक है मौली, वो वापस आ गई। बादशाह और मलिका को मुबारकबाद। शहजादी मौली का इस्तकबाल है। मुझे सबसे कीमती चीज मिल गई है, बादशाह और मलिका का एतमाद। मेरा ख्वाब अब सच होने वाला है। इंतजार करो, इसे बादशाह और मलिका को धोखा न देने दो। वालिदैन, मैं असली शहजादी मौली हूँ, ये झूठी है। वालिदैन, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये एज़ेबेल है। पहले ये मेरी साथी थी, फिर इसने मेरा हार चुराने की कोशिश की। खुशकिस्मती से मुझे पता चल गया। बाबा प्लीज इसे कड़ी सजा दें। ये झूठ बोल रही है, मैं असली मौली हूँ, ये एज़ेबेल है। ये जाली कैसे हो सकती है? मौली यहाँ हार के साथ आई है और इसने मेरे दोस्त काउंट के हवाले से बिल्कुल सही कहानी सुनाई है, जो कि शहजादी का देखभाल करने वाला था। नहीं बाबा, ये गलत है। मैं मौली हूँ, मैंने ही इसे ये कहानी सुनाई थी और इसने हार चोरी कर लिया और यहाँ शहजादी बनने के लिए आ गई। बस बहुत हुआ। इस जंगली लड़की को पकड़ें जो शहजादी होने का बहाना करने की हिम्मत कर रही है, और इसे डंजन में ले जाओ। मुझे ऐसा लगता है कुछ देखा वाला है यहाँ। इंतजार करो। अगर सिर्फ मोती के हार और दूसरी कहानी पर सब कुछ मुनहसर है तो ये जानना मुश्किल है कि हकीकी और जाली कौन है। इसकी बजाय आओ पुरानी खुदा रसीदा के घर जाएं और इस बात को यकीनी बनाने के लिए उससे मदद तलब करें। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आप दोनों, शहजादी मौली और दूसरी लड़की, हमारे पीछे आओ और खुदा रसीदा औरत से पूछते हैं कि असल शहजादी कौन है। मुझे अब क्या करना चाहिए? जो मौली जानती है वो मैं भी जानती हूँ। खुदा रसीदा औरत खुदा तो नहीं है, वो ये तो नहीं बता सकती कि शहजादी कैसी नजर आती है। मुझे खौफज़दा नहीं होना चाहिए। अहम बात यह है कि बादशाह मेरी तरफ है। मुझे लगता है कि इनमें से एक शहजादी है और दूसरी दर्जन है, लेकिन मैं कतई तौर पर कुछ नहीं कह सकती कि असल शहजादी कौन है। लेकिन मेरे पास सच्चाई जाहिर करने के लिए एक तरीका है। बस बादशाह, आपको मुझसे थोड़ा ताउन करना होगा। हाँ, मैं तैयार हूँ। माजी में मैंने बादशाह को मशवरा दिया कि वो शहजादी को किसी और जगह भेजे। ये एक कर्ज की वजह से था। शहजादी को कपड़े का एक ताज डिजाइन करना आना चाहिए। बस इसी तरह से ये लानत खत्म हो सकती है और शहजादी अपनी असल जगह वापस आ सकती है। ये ठीक है, इसीलिए मैंने शहजादी को काउंट के पास भेजा था ताकि वो मौली को सिलाई कढ़ाई की महारत सिखाए। वैसे मैं ये चेक करना चाहती हूँ कौन सबसे खूबसूरत ताज की टोपी बना सकता है। वही असल शहजादी होगी। चलो अब शुरू करते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा होगा। खुदाया मेरी मदद करना। हा हा हा, मेरा ताज मुकम्मल हो गया। ये खूबसूरत है ना? क्या हुआ? आप दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? हर किसी का अपना काम होता है और तुम सिलाई में बहुत अच्छी हो एज़ेबेल। इतराफ करो कि तुम जाली शहजादी हो। असल शहजादी को तख्त को कामयाब करने के लिए मेरे जरिए मुंतखब किया गया है, लिहाजा जब मैंने उसे काउंट को दिया तो मैंने उससे मौली को हुकूमत के बारे में सिखाने को कहा, सिलाई नहीं। लिहाजा असली शहजादी सिलाई के बारे में कुछ नहीं जानती, सिर्फ एक दर्जन ही इतना खूबसूरत कपड़े का ताज बना सकती थी। बराए करम मुझे माफ कर दें मेरे बादशाह और शहजादी। वाकई मैं एज़ेबेल हूँ।
میں نے شہزادی سے راستے میں دوستی کی. میں لالچی ہو گئی تھی اور شہزادی مولی ہونے کا بہانہ کیا. مجھے بہت افسوس ہے. مولی معذرت، میں تمہیں پہچان نہیں پایا. تم اسے کس طرح سزا دینا چاہو گی؟ بالکل اسی طرح جیسے خدا رسیدہ نے کہا، ہر کسی کا اپنا فرض ہوتا ہے. ایزابل ایک درزن ہے، اسے مشہور ہونے کے لیے سوئیاں استعمال کرنی چاہیے، نہ کہ لالچ میں آ کے وہم کرنا چاہیے. دوستوں کے ساتھ ایماندار رہو اور لوگوں کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے. میں نے یہی سیکھا ہے. میرے خیال میں ایزابل کو سبق مل گیا ہے. اسے اب معاف کر دیں. سچ پوچھو تو میں واقعی تمہاری صلاحیتوں کی تعریف کرتی ہوں، اسی لیے میں محل میں تمہیں درزن کی حیثیت سے ملازمت پر رکھنا چاہوں گی. تم کیا کہتی ہو؟ آپ کا شکریہ شہزادی، میں وعدہ کرتی ہوں اپنی پوری کوشش کروں گی. آخر میں وہ سب محل میں واپس آئے، اپنی اصلی جگہ پر آئے. اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ایزابل جلدی سے بادشاہی میں نمبر 1 درزن کے طور پر مشہور ہوئی، جسے ہر کوئی پسند کرتا تھا. تب سے اسے بہت فخر تھا کہ اسے درزن ایزابل کے نام سے جانا جاتا ہے.